بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کی کہ یہ کس ملک میں واقع ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، فلورز کتنے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن پر کتنے ارب ڈالر کی لاگت آئی۔ اس کے علاوہ ہم دنیا کی دیگر ٹالسٹ بلڈنگز کی بات بھی کریں گے کہ ان کی ہائٹ کتنی ہے اور کن ممالک میں واقع ہیں۔ برج خلیفہ، جس کو برج دبئی بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ برج خلیفہ دبئی یعنی UAE میں واقع ہے۔ 2009 کے اواخر میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، جبکہ 2010 کے اوائل میں اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا۔ برج خلیفہ کی ہائٹ 829.8 میٹر یا 2722 فیٹ تک ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر پر کم و بیش $1.5 بلین کی لاگت آئی ہے۔ برج خلیفہ یعنی دنیا کی اس ٹالسٹ بلڈنگ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ دراصل UAE کے سیکنڈ پریزیڈنٹ خلیفہ بن زید ال نہیان، جو کہ 2004 سے 2022 تک UAE کے دوسرے پریزیڈنٹ رہے، ان کے نام پر دنیا کی اس ٹالسٹ بلڈنگ کو یہ نام دیا گیا۔ برج خلیفہ بیسیکلی UAE کے ایک پاپولر ایریا جس کو ڈاؤن ٹاؤن کہا جاتا ہے، اسی ایریا میں لوکیٹڈ ہے، اور اس ڈاؤن ٹاؤن کے ایریا جو کہ قریباً 2 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر محیط ہے، یہاں پر برج خلیفہ کے علاوہ کئی دوسری اسکائی اسکریپرز بھی موجود ہیں، جن میں دبئی مال بھی پاپولر ہے۔ برج خلیفہ سے پہلے تائپئی 101 جو کہ تائیوان میں واقع ہے، 2004 سے لے کے 2009 تک دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ رہی ہے۔ تائپئی 101 کی ہائٹ 508 میٹر تک ہے اور اس میں 101 فلورز ہیں، جبکہ برج خلیفہ میں 163 فلورز اور 900 اپارٹمنٹس موجود ہیں، جبکہ 57 ایلیویٹرز اور 8 ایسکیلیٹرز موجود ہیں۔ تائپئی 101 سے پہلے پیٹروناس ٹاور جو کہ کوالالمپور ملائیشیا میں موجود ہیں، یہ بھی دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ شمار ہوتے تھے۔ پیٹروناس ٹاورز جن کی ہائٹ 452 میٹرز تک ہے، یہ 1996 سے 2004 تک دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ شمار ہوتے رہے۔ برج خلیفہ کا ڈیزائن ایک امریکن آرکیٹیکٹ ایڈریئن سمتھ نے تیار کیا تھا، جبکہ UAE گورنمنٹ نے اس کی کنسٹرکشن کے سلسلے میں ایک امریکن فرم سکیڈمور اوئنگز اینڈ میرل کی خدمات حاصل کی، اور اس کمپنی نے 2009 کے اواخر میں قریباً $1.5 بلین کی لاگت سے اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کر لی تھی۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے سلسلے میں دبئی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ آف UAE اور ابو دھابی سے کئی بلین $US کی رقم ادھار لی تھی۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران قریباً 330,000 کیوبک میٹر آف کنکریٹ جبکہ 29,000 ٹن آف سٹیل استعمال ہوا۔ برج خلیفہ کی فاؤنڈیشن زیر زمین قریباً 20 میٹر تک موجود ہے۔ برج خلیفہ کو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے کچھ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ سیزمک ایکٹیویٹی کے دوران یہ قریباً 1.5 میٹر کی فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے، یعنی جب اس بلڈنگ کو سیزمک پریشر کا سامنا ہوتا ہے تو یہ اس قدر فلیکسیبل ہے کہ 1.5 میٹر تک اپنے چاروں طرف کسی سائڈ پہ بھی فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے۔ برج خلیفہ امریکہ میں موجود امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے سائز کے ٹوائس ہے، جبکہ پیرس میں واقع ایفل ٹاور کے مقابلے میں اس کا سائز 3 گنا ہے۔ برج خلیفہ میں کم و بیش 10,000 لوگ بزنس، ہوٹلنگ اور ریزیڈنس کے سلسلے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ اس وقت اگر برج خلیفہ کے علاوہ برج خلیفہ کے بعد جو دنیا کی دیگر ٹالسٹ بلڈنگز ہیں ان کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر میریڈاکا 118 دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے اونچی بلڈنگ ہے، جس کی ہائٹ 678 میٹر تک ہے اور یہ ملائیشیا میں موجود ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر شنگھائی ٹاور، چوتھے نمبر پر مکہ میں موجود کلاک ٹاور، جبکہ 5ویں نمبر پر پینگ انٹرنیشنل فائنانشل سینٹر یہ چائنا میں موجود ہے اور اس کی ہائٹ 599 میٹر تک ہے۔ برج خلیفہ سے اس کے یہ ٹالسٹ بلڈنگ ہونے کا اعزاز
کسی دوسری بلڈنگ کو ملنے والا ہے۔ جی ہاں، آنے والے چند سالوں میں برج خلیفہ سے بھی ایک ٹالسٹ بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن ہے جس کو جدہ ٹاور کہا جاتا ہے۔ یہ جدہ ٹاور سعودی عربیہ میں انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس کی کنسٹرکشن قریباً 2030 تک کمپلیٹ ہونے والی ہے۔